خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس گفتگو میں نوآبادیاتی نظام کلونیلزم کا جو لسانیاتی ورثہ ہے پوسٹ کالونیز کے لیے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اب یہ جو میرے افکار ہیں یہ مبنی ہیں انگوگی تھیانگو کی کتاب ڈی کالونائزنگ دا مائنڈ کے اوپر. اب انگوگی جو ہے وہ کینین ناولسٹ بھی ہیں اور مفکر بھی ہیں، اور اس کتاب میں وہ یہ چیز زیر بحث لاتا ہے کہ کلونی نظام میں، نو آبادیاتی نظام میں کالونائزرز جو ہیں وہ اپنی زبان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں لوگوں کے ذہن اور ان کے اطوار بدلنے میں. اور وہ اس کی ایک مثال دیتا ہے اپنے اسکول کے تجربے سے کہ جب بچے کسی بھی کینیا کے گاؤں سے نکل کے ایک حکومت کے بنائے ہوئے کلونیل حکومت کے بنائے ہوئے اسکول میں جاتے تھے تو وہ ایک کمیونٹی چھوڑ کے جاتے تھے جس کی اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنے اطوار سب کچھ تھا، اور وہ اسکول میں جاتے تھے. اب اسکول میں ان کو جو پڑھایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ انگریزی زبان میں زیادہ تر پڑھایا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ انگریزی پڑھنے کے انگوگی یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں بھی جو ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنا تاثر چھوڑتی تھیں کہ ایک کہ انگریزی جو ہے وہ قوت کی زبان ہے، پاورفل زبان ہے، کہ اس کو پڑھنے سے، اس کو جاننے سے ان کو زندگی میں کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ نظام بھی انگریزی تھا. لیکن اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ اب کسی بھی اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ مقامی زبانیں بولنا منع ہوتا تھا. تو اب اساتذہ کیا کرتے تھے کہ وہ پہلی جماعت میں ایک بچے کو ایک ٹوکن پکڑا دیتے تھے، ایک سکہ یا کوئی چیز، کہ یہ تم نے اس بچے کو دینا ہے جس کو تم کسوالی یا یاروبا یا گکھیو بولتے ہوئے سنا. تو وہ بچے ایک دوسرے کو پاس کرتے رہتے تھے. جب اسکول دن ختم ہونے والا ہوتا تھا تو استاد کہتا تھا اچھا کس کے پاس ہے ٹوکن، ٹھیک ہے نا، تو وہ اچھا تجھے کس نے دیا، تو وہ سارے بچے جنہوں نے اپنی مقامی زبان دن کے دوران بولی ہوتی تھی وہ سارے پکڑے جاتے تھے، ان کو الگ سے کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر ان کی بہت زیادہ بے عزتی کی جاتی تھی، ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. تو اب اس پریکٹس سے بچے پہلے تو یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ انگریزی زبان ہے، یہ قوت والی زبان ہے، ہمارا مستقبل اس پہ مبنی ہے، لیکن وہ یہ بھی انٹرنلائز کر رہے ہوتے تھے کہ ان کی اپنی زبان بولنا، اس میں سوچنا، اس میں کمیونیکیٹ کرنا بھی معیوب بات ہے. تو اب اس نظام تعلیم سے جب لوگ نکلتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ یہ چیز اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے تھے کہ انگریزی بہتر زبان ہے، بلکہ وہ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں، ان کے ذہن میں سائیکلوجیکلی، نفسیاتی طور پہ یہ بن جاتی تھی کہ ان کی اپنی زبانیں کم تر ہیں، ان کا بولنا معیوب ہے. تو یہ ہے وہ سیاسی لسانیاتی سیاست جو نوآبادیاتی نظام میں اسکول سسٹم کے ذریعے قائم کی جاتی ہے. اب اس کے اثرات ہم لوگوں پہ کیا ہیں؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کیونکہ پہلے سے ہی ڈیوائیڈڈ ہے، اردو میڈیم اسکول، ہندی میڈیم اسکول، انگریزی میڈیم اسکول، ٹھیک ہے. تو ہم پہلے سے ہی ہم نے یہ چیز انٹرنلائز کی، جو ہمارے اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، کہ جی انگریزی اگر ساڑی چنگی ہے تو اسی جڑا بہت بہتر ہوں. سمجھئے نا، میں کانورٹ سے پڑھی ہوئی ہوں، تو میں ایچیسن کالج سے پڑھا ہوں، تو یہ جو ہے سرکاری اسکول سے پڑھ کے آیا ہوا. یہ ذہنیت ہماری اسی نظام کے تحت آئی ہے، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. پھر ہم جب ادب پڑھانے کی باری آتی ہے تو ہم انگریزی ادب کو ہم بالکل قدرتی طور پہ بہتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی سمجھ آنی ہے، اس کو بولنا، شیکسپیئر بہت گریٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا جو اردو ادب ہو گیا، پنجابی ادب ہو گیا، ہندی میں تامل میں، اس کو کم تر سمجھنا.
اب اس کے پیچھے وہ پرانا نظام ہے لسانی سیاست کا جو ہم نے وراثت میں انگریز سے انہیرٹ کیا، سمجھیے نا۔ اور پھر اس نظام کے تحت آپ دیکھ لو، آپ کا سول سرونٹس جو ہیں ان کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ بھی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ ان کی انگریزی کتنی اچھی ہے۔ پھر جو وہ کلچر آگے ڈیولپ کرتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ کہ فلاں کی انگریزی کیسی ہے۔ فوج میں بھی اسی طرح، عدلیہ میں بھی اسی طرح، کیونکہ انگریزی ابھی تک دفتری زبان ہے، اس میں لکھنا، اس میں بولنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل انگریزی کو نکال دیں اور کہیں کہ نہیں ہم خالی اردو یا سندھی میں کام کریں گے، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم استعمال کریں انگریزی کو، یہ دنیا میں استعمال ہوتی ہے زبان، ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی سمجھائیں کہ اگر کسی کی انگریزی اچھی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہیں، رائٹ، یا وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا ایکسپریشن جو ہے کسی اور زبان میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں ڈالنی کہ اگر یہ اچھے اسکول کا پڑھا ہوا نہیں ہے، گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آیا ہے، سرکاری اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں یا آئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سوچ ناقص ہے اور بہتر نہیں ہے یا بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ جو نوآبادیاتی سوچ جو ہم نے انہیرٹ کی ہے، یہ اس کی سب سے نقصان دہ بات ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو پہلے سے گریڈ کر دینا کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، یہ گاؤں کے اسکول سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہ جی میں بیکن ہاؤس پڑھے ہیں تو میں ایچ ای سن پڑھے ہیں۔ یہ ڈسٹنکشن جو ہے، یہ قانونی نوآبادیاتی لسانیات کی جو کا ٹریس ہے جو ابھی تک ہمارے کلچر میں موجود ہے، خاص کر کے پنجاب میں، اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ یہ پیور سندھی یا بلوچی یا پشتون اس کو ریپلیس کرے گا یا پشتو، نو، کہ اس انگریزی کے ساتھ ساتھ، اس اردو کے ساتھ ساتھ یہ علاقائی زبانیں جو ہیں اس میں بھی علم موجود ہے، شاعری موجود ہے، اس کو بھی پڑھا جائے، اس کو بھی سمجھا جائے، اس کو بھی عزت دی جائے۔ تو فرق یہ ہوگا کہ انگریزی بھی ایک طرف چلتی رہے گی، اردو بھی ایک طرف چلتی رہے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھے گا اس لیے کہ ان کو انگریزی بہتر آتی ہے۔ تو انگوگی تھیانگو جو کہتا ہے کہ وہ جب اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ یہ صرف نہیں کہتا کہ اس کا خالی مادیتی طور پہ اثر پڑتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اثر آپ کی سوچ پر، آپ کی نفسیات پر پڑتا ہے، کیونکہ آپ صرف نئی زبان نہیں سیکھ رہے، آپ یہ بھی انٹرنلائز کر رہے ہیں کہ یہ پاور کی زبان ہے، لیکن اس میں پھر جو استعارے استعمال ہوئے، جو استھیٹک اجمالیات کا جو نظام اس زبان کے ادب میں ڈسکرائب کیا گیا یا آپ کو پڑھایا گیا، وہ آپ انٹرنلائز کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ جتنے سارے انڈیا پاکستان میں پڑھے ہوئے ہو، بچپن میں ہم سب نے ڈیفوڈلز پڑھی، ٹھیک ہے نا، سب سے آپ نے ڈیفوڈل پہلا اپنی زندگی میں کب دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈیفوڈل آپ کے لیے جناب خوبصورت پھول بن گیا، جو ایک یلو کلر کا پھول ہے، صرف سپرنگ کے شروع میں نکلتا ہے۔ ہمارے پاس گلاب ہے، چمبیلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو اجمالی سوچ ہوتی ہے، کس چیز کو ہم خوبصورت سمجھتے ہیں، کس چیز کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، وہ بھی اس نظام میں تبدیل ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پہ، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ سوچ پھر غلامانہ بھی ہو جاتی ہے کہ جو یورپ سے آیا یا امریکہ سے آیا اس کو ہم نفسیاتی طور پہ بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب نقصانات ہیں لسانیاتی پاور کے، جو تعلیمی نظام اور سول نظام سے منتقل کی جاتی ہے کالونائز لوگوں کے اوپر۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، میں ایکسٹریمز میں بلیو نہیں کرتا، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خالص اپنا کلچر جا کے ڈھونڈیں، رائٹ، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جاننا کہ یہ بھی ایک زبان ہے، سندھی بھی ایک زبان ہے، اردو بھی ایک زبان ہے، پشتو بھی ایک زبان ہے، براہوی بلوچی بھی زبانیں ہیں ہمارے علاقے کی، سرائکی،
کہ ان کو بھی اتنی عزت دی جائے اور ان کا بولنا اور استعمال کرنا معیوب نہ سمجھا جائے، کمتر نہ سمجھا جائے۔ تو یہ آج کی چند باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی۔ اگر موقع ملے تو انگوگی تھیانگو کی کتاب ڈی کالونائزنگ دا مائنڈ ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، پڑھائیے گا بھی، کیونکہ اس میں کافی افکار ایسے ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس علاقے میں ہمارے علاقے کے لوگوں کی سوچ اور ان کے اعمال اور مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں وہ افکار۔ تو یہی کہنا تھا آج۔ بہت شکریہ۔ برائے کرم اس چینل کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں۔ خدا حافظ۔